میں نے اپنی وعظوں میں بہت دفعہ یہ مثال دی، جب لوگوں نے صبح کی صلوات کی 2 تسبیحاں صبح کی دعا کے بعد نکالنی شروع کی تو جتنے بھی لوگ مجھے ملے صبح کی تسبیح نکالنے والوں میں سے جنہوں نے مجھے آ کے بات کی، انہوں نے مجھے بڑے بڑے قصے سنائے۔ مشنری صاحب، ساری زندگی خدا کی قسم ہم رولتے تھے، لیکن جس دن سے یہ صبح کی تسبیحاں نکالی آہستہ 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 سب ٹھیک ہو گیا۔ کسی کو اولاد ملی، اولاد نہیں ہوتی تھی، صبح کی تسبیحاں نکالی۔ کسی کو مال ملا، کسی کو عزت ملی، بیماری کے لیے دعا مانگی تو وہ بھی چلی گئی، گھر کے اندر جھگڑے تھے تو وہ بھی نکل گئے۔ جو نیت کرو گے مولا پوری کرے گا۔ آج میں آپ کو 4-5 چیزیں دے جاؤں، اس میں سے ایک یہ چیز کہ صبح کی دعا کے بعد صلوات کی 2 تسبیحاں نکالو، سجدہ کرو، اور سجدہ جب تلک آپ اپنی دعا پوری نہیں کرو نہیں اٹھانا، یعنی آپ کی ساری دعا سجدے میں مانگنا، سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کے نہیں۔ میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں اور وہ زیادہ عاجزی بھرا ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ جتنی بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو کچھ بھی آپ کو مانگنا ہے سجدے میں مانگو۔ آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں، پھر سجدہ اٹھا کے دعا نیت خیر کر کے آپ اپنی تسبیحاں پوری کرو۔ دین کی دنیا کی جو مرادیں آپ کو مانگنی ہیں آپ مانگو۔ دوسری بات کروں، مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک دوسرا فرمان ہے، تمہیں دنیا کی کوئی بھی تکلیف آ جائے، اس کے اندر دنیا کی کوئی بھی تکلیف کا ذکر ہے۔ صبح کی تسبیحوں کے اندر دنیا کی چیز بھی ہیں، دین کی چیزیں بھی ہیں۔ من کی راحت چاہیے وہ بھی ملے گی، روحانی ترقی کے لیے دعا مانگتے ہو وہ بھی ملے گی، مجھے تیرا دیدار چاہیے وہ بھی مانگو۔ لیکن کبھی دنیا کی مشکلیں ہیں تو امام نے ایک اور چابی دی ہے۔ جنگ بار کی پہلی مسافری، امام سلطان محمد شاہ کی پہلی مسافری 1899 کے جو مسافری ہے، مولا فرمایا وہ فرمان روز پڑھو۔ بہت لمبے فرمان ہیں، سارے فرمان ایک ہی روز ہر روز پڑھو میں ایسا نہیں کہتا، لیکن کم از کم 1-1.5 پیج وہ فرمان روز پڑھو، اور خصوصاً صبح کے وقت، اور پھر ایک تسبیح نکالو یا علی مشکل آسان کی، اور سجدہ کرو، اپنی من کی مراد جو ہے دنیا کی مانگو۔ ایسا کرنا کہ 7 دن کے اندر جنگ بار کی پہلی مسافری کے فرمان جو ہیں 1899 کے، 7 دن کے اندر یہ فرمان پورے کرو۔ اس کو ڈیوائیڈ کر لو ایکول پورشن میں۔ کبھی آپ کی مراد 5 دن میں پوری ہو گئی تو بھی 7 دن پورے کرنا، لیکن کبھی آپ کی مراد 8ویں دن پوری ہوئی تو 14 دن پورے کرنا۔ 7 دن کا اس کا ایک اس کا میجرمنٹ ہے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے چلتے رہو، مولا کے حضور میں دعائیں مانگتے رہو۔ دیندارو، جس طرح دنیا کے اندر چیزوں کی قیمتیں چیز کے اوپر ہیں کہ کبھی آپ کو 1 ڈبل روٹی چاہیے تو شاید آپ کو $1 میں مل جائے، لیکن بائیسیکل آپ کو $1 میں نہیں ملے گی۔ کبھی بائیسیکل آپ کو $100 میں ملے گی تو آپ کو موٹر کے لیے $2-5 ہزار دینے پڑیں گے۔ بوٹ آپ کو $40 میں مل جائیں گے تو کوٹ آپ کو ہو سکتا ہے $100 میں ملے۔ ہر چیز کی قیمت ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو آج ایک ایسی ٹیکسٹ کی بات بتا رہا ہوں، اسی طرح سے ہمارے گناہوں کی قیمت نیکیوں میں ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں 1 یونٹ نیکی کا اس چھوٹے گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ ہماری ادھر نیکی ختم ہوتی ہے، ادھر وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔
بعض ایسے گناہ ہیں کہ ہم کو 10 نیکیاں دور کرنے کے لیے چاہیے، بعض ایسے گناہ ہیں کہ ہم کو 100 نیکیاں دور کرنے کے لیے چاہیے، بعض ایسے گناہ ہیں کہ ہم کو 1000 نیکیاں چاہیے دور کرنے کے لیے۔ گناہوں کے سامنے ہماری نیکیوں کی ایسی ہی بلکہ اس سے زیادہ طاقت ہونی چاہیے اس گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ بعض ایسے گناہ ہیں دینداروں کہ جس کا انجام ہم کو 2 برس کے بعد ملے گا، اور بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ ہم کو اس کا بدلہ موت کے وقت ملے گا یا موت کے بعد ملے گا۔ یہ سب کچھ قاعدے قانون خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ تو آپ اگر 1 ہفتے کے اندر جنگ بار کی پہلی مسافری کے فرمان پڑے اور آپ کی مصیبت دور نہیں ہوئی، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، چوتھا، 5واں، کبھی آپ کے دل میں شک آ گیا کہ مولا تو میری نہیں سنتا، تو ختم ہو گیا معاملہ، چھوڑنا نہیں۔ کیپ آن۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ میری زندگی کی بات ہے، میری خود کا پرسنل ایکسپیرینس جو میں نے آپ کو کہا کہ امام کے حضور میں کبھی آپ کو کوئی چیز چاہیے تو امام کو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو۔ 6 مہینے 12 مہینے ایک چیز کے اوپر میرا دل آیا، دنیا کی چیز نہیں تھی، مجھے دین کی کوئی چیز چاہیے تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس کے لائق نہیں، مگر یہ جانتے ہوئے کہ چلو میں لائق نہیں تو میرا مولا تو ایسا ہے کہ مجھے لائق بنا سکتا ہے۔ میں اپنی زندگی کی بات کرتا ہوں، میں نے مولا کو کہنا شروع کیا، یا مولا مجھ کو یہ چیز چاہیے، اور تو ایسا ہے کہ مجھے اس کے لائق بنا۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 برس، 2 برس، 4 برس، 5 برس، ایک دن بھی میرے دل میں شک نہیں آیا کہ یہ ابھی چھوڑ دوں۔ 5 برس مانگتے مانگتے ہو گئے، 6 برس ہوئے۔ میں آپ کو کہوں مجھے 9.5 برس کے بعد وہ چیز ملی، لیکن 9.5 برس تک میں نے بھی چھوڑا نہیں۔ شاید وہ دیکھتا ہوگا کہ یہ اس لائق بنے، کیونکہ مجھے لائق بننے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا۔ لڑکے کی شادی کرنی ہے تو پیدا ہوتے ہی شادی کر دو گے؟ اس کو بڑا تو ہونے دو، 20 برس کا ہوئے گا تب شادی کرنا۔ لائق بننے کے لیے بھی ٹائم چاہیے، اور ٹائم بھی چاہیے اور اس کی رحمت چاہیے۔ مانگتے رہو، کبھی بھی اپنے دل کے اندر شنکا نہیں کرنا کہ مولا میری نہیں سنتا۔ ارے سنتا ہے، لیکن اس نے آج نہیں دیا کیونکہ تم ابھی تک لائق نہیں ہو۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی لائق ہو تو تمہارے گناہ سامنے اتنی ڈیبٹ ہے، $1000 اوور ڈرا ہو چکا ہے، پگار تمہاری $400 کی ہے، $1000 اوور ڈرا ہو گیا، اور بینک مینیجر کو کہو مجھے اس میں سے $10,000 اور دو، تو دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ ہماری اپنی اوقات بھی ہونی چاہیے، اور اوقات کے لیے ٹائم کہ مولا ہماری اوقات کو بڑھاتا رہے۔ تو امام سلطان محمد شاہ کا یہ ایک فرمان۔ ایک دوسری چیز بولوں، کامڑیا حاجی کا ایک حسن علی شاہ ماں باپ، علی شاہ ماں باپ، سلطان محمد شاہ کے حضور میں 3 اماموں کی اس نے خدمت کی۔ بڑھاپے کی 60 کے 62 برس کی عمر میں 21 برس کا لڑکا گزر گیا۔ امام کا حضوری نوکر تھا، عابد آدمی تھا، اس نے تو برداشت کر لیا، لیکن اس کی جو عورت تھی اس کو بہت دکھ۔ جوان بچہ، مولا اس کے گھر گئے، فرمایا زن کامڑیا، یعنی کامڑیا کی عورت، فارسی زبان میں زن کہتے ہیں عورت کو، زن کامڑیا صبر کرو۔ خداوند صبر نہیں ہوتا۔ ماں باپ فرمایا پیر حسن کبیر دین کا اننت اکھاڑا پڑھو، اما صبر آ جائے گا۔ دنیا کے بہت سے دکھ ہیں، خدا کسی کے اوپر دکھ نہ ڈالے، لیکن بہت سے دکھ ہیں، ہماری زندگی دکھوں سے بھری ہے۔
آپ کبھی آرام سے بیٹھ کے حساب کرو گے مومنوں تو 99% انسان کی زندگی کے اندر پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. 1% سکھ ہے. اس سکھ کو ایسا سٹریچ کرو, اس سکھ کو اتنا پھیلا دو کہ 99 دکھ اس کے نیچے آ جائیں. اور وہ جو ایک سکھ ہے نا, وہ امام زمان کے اوپر ہمارا وشواس اور محبت ہے, اس کو بڑھا دو. تو یہ جو امام فرمایا زن کا مڑیا اننت اکھاڑا پڑھو, انشاءاللہ صبر آ جائے گا. اور اننت اکھاڑا پڑھو گے خدا تمہاری مراد پوری کرے گا. جیسے میں نے آپ کو وہ کہا کہ امام سلطان محمود شاہ کے فرمان 7 دن میں پورے کرو. اننت اکھاڑے کا 40واں ہے. اننت اکھاڑے کے 500 پاٹھ ہیں. اور یہ کام کرنے کے لیے کبھی آپ کو یہ سلسلہ کرنا ہے تو آپ کو 500 پاٹھ پورے پڑھنے چاہیے. 40 دن کے اندر یہ 500 پاٹھ 12-14 پاٹھ ہر روز پڑھو گے, 40 دن میں 500 پاٹھ پورے ہوئیں گے. لیکن ہر روز 10, 12, 14, 15 جتنے آپ نکی کرو, طے کرو, اتنے پاٹھ پڑھو. ورانی کے ساتھ پڑھو. تسبیح نکالو پیر حسن کبیر دن کے جاگ کی, اور وہ تسبیح ہے پیر شاہ کی. پیر شاہ کی تسبیح نکالو اور پھر دعا مانگو, یا مولا یہ میرے اوپر مشکل آ چکی ہے, اپنے فضل سے اپنے رحم سے پیر حسن کبیر دن کے واسطے سے میری مراد پوری کر. مولا ضرور آپ کی مراد پوری کرے گا. اور اس کا بھی یہی حساب ہے کہ 20 دن میں آپ کی مراد پوری ہو گئی تو باقی کے 20 دن پورے کرنا. کیونکہ جو نظر ہے, نظر کہتے ہیں مانتا کو, منت کو. عربی زبان میں قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مومنوں کو کہو کہ وہ اپنی نظر پوری کریں. نظر یعنی مانتا, منت. اپنی مانتا کو پورا کرو. اور کبھی 1:40 میں کے اندر وہ مراد پوری نہیں ہوئی, 2:40 میں, 3:40 میں امام کے حضور میں مانگتے رہو. پڑھا رہی ہے دربار کبھوک اپنے بھاؤ سے سریجن کرسی سار, آپ کی مراد مولا پوری کرے گا. لیکن ہمارے اندر عاجزی, نرمی, حلیمی, رحم, دیا, ایک دوسرے کی پریم بھاونا, ایک دوسرے کے اوپر اچھی بھاونا, نفرت اور حقارت نہیں, دشمنی نہیں, بد دماغی اور مغروری نہیں, منہ میں سے گالی گلوچ نہیں, منہ میں سے گند نہیں, اچھی چیزیں نکلے, اچھے بنو.